اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اصول الدعوہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف بلانے کا طور و طریقہ، اصول جس میں بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانا بہت بڑا کام ہے۔ وہ تجربہ کار لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ نا تجربہ کار، نالائق لوگ دعویٰ کا کام نہیں کر سکتے۔ تو دعویٰ کیسے کرنا، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ دعویٰ کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس میں سامنے والے سے کبھی غصہ بھی سننا پڑتا ہے، صبر کا اظہار کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے سامنے والے کو جانچنا پڑتا ہے، بہت سارے اس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کتاب جو گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا، اصول الدعوہ السلفیہ، تو اس میں کتنی باتیں بتائی گئی تھیں؟ 10۔ ماشاءاللہ، اتنا یاد ہے تو بس 10 باتیں ہم نے اس میں سیکھا ہے۔ تو آج ہم لوگ کیا کریں گے، ان 10 باتوں کو ایک بار شروع سے صرف 10 باتیں کیا ہیں وہ جانیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شیخ حمد العتیق وہ ایک بہت بڑے داعی ہیں، محاضر ہیں سعودی عرب کے۔ ان کی کتاب ہے ضوابط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ضابطہ کیا ہے۔ ضابطہ کے معنی قانون، اس کا ایک قانون ہونا چاہیے نا، کس کو ہم نیکی کا حکم دیں، کب دیں، کتنا دیں، یہ ساری باتیں ہمارے پاس آئیں۔ پہلے ہم ان 10 باتوں کو جان لیتے ہیں۔ پہلی بات جو شیخ نے اپنی کتاب میں لکھی، الاہتمام والعنایہ بطلب العلم الشرعی والتفقہ فی الدین۔ ایک ایک بات ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے آپ میں آپ غور کیجئے کہ اس میں آپ رائٹ لگائیں گے، رانگ لگائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات شیخ نے لکھی، الاہتمام بطلب العلم الشرعی، شرعی دین کا جو شرعی علم ہے اس کے سیکھنے پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام کا مطلب کیا؟ توجہ دینا چاہیے۔ جیسے کھانے پینے پہ توجہ دیتے نہیں، کپڑے پہننے پہ توجہ دیتے نہیں، بنا پینٹ کے کوئی باہر آ جاتا ہے کیا؟ آتا ہے کیا؟ نہیں آتا۔ ہاں، بالکل کپڑے پہن کے، سارا چہرہ پاؤڈر تھوپ کے باہر آتے ہیں۔ جب ظاہری لباس، شکل و صورت پر اتنا ہم لوگ کرتے ہیں تو دعویٰ کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، دین کی سمجھ یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات شیخ نے یہ بتائی۔ دوسری بات، الحرص علی التطبیق العملی للاسلام۔ آپ نے علم سیکھ لیا، دین کی سمجھ آپ کو آ گئی، پریکٹیکل عملی طور سے آپ مسلمان بن جائیں۔ جیسے کچھ آپ نے سیکھا ہے ویسے آپ مسلمان بن جائیں۔ تو جب آپ نے دین سیکھ لیا، کمزوروں کا ساتھ دو، بیواؤں کا ساتھ دو، کمزوروں کا بوجھ اٹھاؤ، مریضوں کے لیے کوئی بھی چیز وہ حاجت کے مستحق ہے تو ان کی حاجت پوری کرو۔ تو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو لوگ ہمارے سے قریب ہوتے جائیں گے، ہمارا دعویٰ کیا ہوگا، ہماری دعوت اچھے انداز میں پھیلے گی، ہم ایک اچھے اخلاق والے ثابت ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بچے کتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک اصول بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ مسجد کدھر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں حفیظ یا مسجد ایسا آ جاتی ہے فاروق ہوٹل کے۔ اگر کوئی آدمی پوچھتا بار کدھر ہے بولے تو آپ تعاون نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پوچھتا آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہ پر کسی کو کیا نہیں کرو، سپورٹ نہیں کرو، شرک پر کسی کو سپورٹ نہ کرو،
اس کے بعد ایک اور چیز، تیسری چیز انہوں نے کہا الدعوۃ الی اللہ تعالی علی بصیرہ، ہم نے علم سیکھ لیا، باعمل مسلمان بھی بن گئے، اب دعوت کے میدان میں جب کود پڑیں گے تو بتایا گیا کہ بصیرت سے دعویٰ کرو۔ بصیرت بولے تو کیا؟ ٹرانسلیٹ، بصیرت بولے تو کیا؟ بصیرت بولے تو دور اندیشی۔ بصارت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، بصیرت ہوتی ہے جو ذہن سے دیکھی جاتی ہے۔ آپ دعویٰ کرنے سے پہلے آپ اپنی بصیرت سے اس کا اندازہ لگائیں، یہ آدمی اس کو میں دعویٰ کروں گا، یہ سوال کر رہا ہے، اس کا کیسے جواب دوں؟ ایسا جواب نہ دوں کہ یہ متنفر ہو جائے، ایسا جواب نہ دوں جیسے ہم لوگوں نے سنا نہیں، دعویٰ کر کے ایک صاحب کو مسلمان مطلب وہ ختنہ کرانے کے لیے لے گئے، تو اس نے لکھا کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں کیا کیا، وہاں سے بھاگ کے نکل کے آ گیا۔ تو دعویٰ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بصیرت۔ بصیرت یعنی آدمی کے اندر کیا دور اندیشی ہونی چاہیے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے لوگ کیسے ہیں۔ نمبر 3 نمبر 3 تو ہو گئی نہیں، الاہتمام بعقیدۃ السلف علما وعملا وتعلیما، دعوت کرنے میں ہم سلف کے عقیدے پر رہیں۔ بہت سارے دنیا میں ہیں، لوگ بولتے ہیں فلاں حضرت کے ہاتھ پر 40 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے گے، کیسا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں تو اگر وہ صاحب علم ہیں، اگر ان کا عقیدہ اچھا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اگر غلط عقیدے کے آدمی ہیں تو ویسے لوگ اسلام میں آ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عقیدتاً ہماری بول میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری تعلیم میں ہم کس کو فالو کریں؟ سلف جو ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو فالو کریں۔ نمبر 5 الاہتمام بالسنة النبویہ والحرص علی العمل بها والدعوة الى ذلك، ہم سنت کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر، دعویٰ میں، اصول دعویٰ میں، دعوتی میدان میں سنت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور سنت پر بڑے، نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، فوراً نماز پڑھ لیں اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ 6ویں چیز بتائی گئی الارتباط الوثیق بعلماء السنہ، آپ کس کے ساتھ جڑ کر رہیں گے؟ سنی علماء کے ساتھ، جو علماء سنت کے مطابق جیتے ہیں ان کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ رکھیں، بدعتیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھیں۔ نمبر 7 جیسے بتایا الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیہ السریہ، آپ پارٹی بازی سے دور رہیں گے۔ پارٹی بازی بولے، ہاں پولیٹیکل، یعنی کوئی ایک پارٹی بنانا، کیا نام آپ کا؟ توصیف کو داشا مکان میں اچھا نام ہے، پاپولر پرسن، تو ان کو شوق آیا، اچھا کیوں نہیں میں ایک پارٹی بناؤں، انہوں بھی ایک پارٹی بنا ڈالی۔ تو یہ جتنی پارٹیاں بنتی ہیں اختلاف کو ہوا دیتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں۔ تو پارٹی بازی سے، اسی طرح اسلام کے نام پر جو جماعتیں بنی ہیں جو سیکریٹ کام کرتی ہیں، ایسی جماعتوں سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ دور ہونا چاہیے، ایسی جماعتوں سے دور ہونا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، فائدہ تو نہیں ہوا۔ بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں جو بولتے ہیں سڑک پہ نکلو، اسٹرائک کرو، مظاہرہ کرو، نقصان پہنچاؤ پراپرٹی کو۔ سبحان اللہ، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے کسی کے جائیداد کو، کسی کی پراپرٹی کو ہم لاس کریں، ڈیمیج کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 8 التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا، اگر ہم لوگ کسی اسلامک کنٹری میں ہیں تو وہاں کے جو رولر ہیں ان کے ساتھ ہم وفاداری کریں،
ان کی اطاعت کریں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں۔ باقی رہا ان کا جو بھی معاملہ ہے سیاست کا، اس میں ہم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 9ویں چیز منابذۃ اہل البدع والتحذیر منہم، بدعتی لوگوں کے پاس نہیں جانا، جو بھی بدعتی ہیں ان سے بچ کے رہنا۔ بدعتی لوگ ہیں، اسی لیے کہا کہ بدعتی آدمی آ کر کہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تو تب بھی اس سے کیا نہیں سننا، ہم قرآن بھی کس کی زبان سے نہیں سنیں گے؟ بدعتی کی زبان سے نہیں سنیں گے۔ ہم بدعتی سے کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں اور بدعتی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ نحوست ہوتی ہے۔ الاصل العاشر التزامنا بالکتاب والسنہ فی کل شؤوننا واحوالنا۔ 10ویں بات شیخ نے بتلایا اپنی کتاب میں، سارے حالتوں میں، ساری باتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا سیکھیں۔ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ میں بھی کس کے مطابق چلیں گے؟ قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے۔ تو شیخ اس لیے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعویٰ میں مصلحت الدعوہ جائز ہے۔ مصلحت الدعوہ کا مطلب ہے کہ دعوتی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنت کی مخالفت بھی ہم کر سکتے ہیں، جو غلط ہے، اسی بات نہیں، سنت کی مخالفت ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور رہی بات دعویٰ اثر انداز ہو، دعوت میں تاثیر ہو، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہماری دعوت کو کامیاب کرے گا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ بڑی اچھی چیز پڑھنی ہے۔ یہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے زندگی بھر آپ کو کام ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا کب ہے؟ تو یہ لکھا ہے شیخ نے، یہ شیخ سے میں نے خود بنفس نفیس پڑھا ہے، شیخ نے پڑھایا ہے، ایک دورے میں شیخ نے خود ہی اس کتاب کو پڑھایا ہے۔ وہ ہے حمد بن عبد العزیز العتیق، میں آپ کو بتاؤں۔ تو شیخ ضوابط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو اس میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، جس کو نہ بٹھانے کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے آج ہمارا انجام ہو۔ یہ ہے کیا بات ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ایسا بولے تو کیا ہوا شکیب؟ ایسا بولے تو کیا؟ الامر بالمعروف، الامر بولے تو حکم دینا، بالمعروف بولے تو نیکی کا، لوگوں کو اچھا کرو بول کو بولنا۔ داشا مکان کی زبان میں بولو تو کیسا بولنا؟ لوگوں کو اچھا کرو بولنا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ واجب علی الامہ، یہ پوری امت پر کیا ہے؟ واجب۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہمیں اتوار کو ہمیں نکلتے سو کتنے چاروں نکلتے، پورے حفیظیہ کے مسجد کے لوہا نکلنا۔ واجب علی الامہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ پوری امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، نو ایکسیپشنز، کوئی بچ نہیں سکتا اسے۔ کیوں؟ کیسا بولتے ہیں تمہیں؟ کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ نے اور ایک جگہ کہا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ قال ابن کثیر، اس آیت کو نقل کر کے اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں من اتصف من هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بولتے ہیں کنتم خیر امہ، بیسٹ نیشن، تم لوگ کیا ہو؟ سپر نیشن۔ لیکن کب؟ تمہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دے کو برائی سے روکے تو تمہیں بیسٹ نیشن، اچھے لوگ، نہیں تو نہیں۔ تمہیں لوگوں کو کیا کرنا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔
وقال القرطبی فی قول اللہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس هذا مدح لهذه الامہ ما اقاموا ذلک، آپ کو یہ ٹائٹل اس وقت تک ملے گا جب لوگوں کو آپ برائی سے روکتے رہیں گے، نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، آپ بہترین امت ہیں۔ فَإِن تَرَكُوا، جس دن آپ دعویٰ چھوڑ دیں گے، رفیق بھائی میسج ڈالتے رہتے، کون بھی آتا نہیں، ہمیں کھڑے ہیں، نیچے کھڑے ہیں، اوپر کھڑے ہیں، ادھر کھڑے، کون بھی آتا نہیں، نوج غائب ہیں آج، اللہ ہدایت دے۔ ہاں، فَإِن تَرَكُوا، اگر وہ دعویٰ چھوڑ دیں، زال عنہم اسم المدح، یہ جو تعریف جو ہوتی ہے وہ اللہ نکال دیں، وہ ٹائٹل کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ وَكَانَ سَبَبًا لِهَلَاكِهِمْ، دعویٰ چھوڑیں گے تو ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ مسلمان جو برباد ہوں گے کیوں؟ دعویٰ چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب تک وہ دعویٰ کرتے رہیں گے ان کی باڈی کو آکسیجن ملتا رہے گا، جب وہ دعویٰ چھوڑیں گے تو وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دیں گے۔ یہ ریئل، اس میں کیا بھی ہے عام اختلاف، علماء کا اختلاف، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ ہماری جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے دعویٰ ضروری ہے۔ ہمارے پاس دعویٰ ہے ہماری زندگی، دعویٰ نہیں ہے ہمارے لیے ہلاکت گارنٹی۔ اچھا، پہلی چیز کیا معلوم ہوگی ضوابط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں؟ الدعوہ واجب علی الامہ، دعویٰ کس پر واجب ہے؟ امت پر واجب۔ امت بولے تو کہاں رہتے انہوں؟ ہمیں تمہیں، کہاں بھی رہتے نہیں، میں اور آپ۔ اچھا، دوسری چیز، حل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من فروض الاعیان ام فرض کفایہ؟ ایک دوسری چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر شخص پر فرض ہے کہ یا چار لوگ گئے تو بس کی، کیسا ہو؟ اب ابھی تیل ہو آہیں، اب اس میں چار لوگ چلے گئے تو فرض کفایہ ہوگا، باقی لوگوں سے وہ فرض کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین بولے تو انڈیویژل، ہر ایک پر کیا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ الجواب، شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں منہ ما ہوا فرض عین، کبھی یہ دعویٰ کیا ہو جاتا، فرض عین ہو جاتا۔ کیسے؟ کل امر بالمعروف والنہی عن المنکر علی الحاکم فی رعیتہ، کہیں کوئی مسلم ملک کا رولر ہے، رولر کے انڈر میں جتنی پبلک رہتی، رولر کے اوپر فرض عین ہو جاتا، دعویٰ کیا ہو جاتا، فرض عین۔ وعلی الرجل فی بیتہ، ایک آدمی گھر کا بڑا ہے تو اس کے اوپر دعویٰ واجب ہو جاتا، گھر میں کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، کون فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، یہ سب کس کے اوپر واجب ہو جاتا؟ کون لینا اس کا حساب؟ اسلم بھائی لینا، گھر کے جو بڑے آدمی ہیں، ہارون بھائی لینا، اکرم بھائی لینا، جو بھی گھر کے بڑے آدمی، ہو گیا نا، آپ ہو گیا، آپ باپ بن گئے ماشاء۔ تو گھر کے جو بھی بڑے ہیں کیا ہے، ان کے اوپر ہو گیا فرض عین، گھر کا سارا حساب و کتاب کیا ہے وہ لوگ دیں گے آپ سے، لیے آپ فرض عین ہے آپ کے اوپر۔ وعلى صاحب الولایہ فیما قال اللہ تبارک و تعالی عن لقمان، اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں ایک نصیحت ذکر کیا کہ لقمان پیغمبر نہیں، انہوں نہیں، ایک اچھے دانا تھے، عقل والے آدمی تھے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں جو بھی تم کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔
تو یہاں کون کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ باپ بیٹے کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ابا ہیں تو آپ کو نصیحت ضرور کریں گے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ آپ کے ابا بھی آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو کتنی اولاد ہے جو نصیحت قبول کرتی ہے، کتنی اولاد ہے جو کہتی ہے آپ کیا بھی بولو نہیں، مجھے معلوم کیا کرنا، کیا مجھے کیا کرنا، مجھے معلوم، ایسے بولو۔ فَهَذَا أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ لُقْمَانَ لِوَلَدِهِ وَهُوَ يَأْمُرُ وَلَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ کئی لوگوں پر یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے گھر کے بڑے پر، ملک کے بڑے پر، یا کسی آدمی ہے بڑا ہے اس میں۔ کبھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا فرض کفایہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی 4 آدمی کر لے تو بقیہ 4 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ یہ دیکھیں، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ، لیکن وہ 4 آدمی بھی دعویٰ نہیں کرے۔ اب یہ سنڈے دعویٰ میں جو ٹیبل میں جو 4 لوگ جاتے ہیں، یہ اصل میں یہ لوگ اپنی نیکی نہیں کماتے ہیں، باقی جو ادر ممبرس ہیں ان کو سیو کر رہے ہیں۔ اگر یہ 4 بھی نہیں نکلے تو جتنے ممبرس ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب میں لپیٹ لے گا۔ تو یہ جو 4 جاتے ہیں کس کو سیو کرنے جاتے ہیں؟ وہ خود بھی سیو ہوتے ہیں اور باقی جو پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ سیو کرتے ہیں۔ دیکھیے، من یکفی لأن العلة من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر هو وجود المعروف۔ تو کہتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کبھی کسی آدمی کے اوپر واجب بھی ہو جاتا۔ کیسا؟ ابھی داشا مکان ہے، داشا مکان میں کون گئے تو بھی ان کی دال گلتی نہیں، خالی ایک آدمی ہمارے ہیں، انہوں نکلے تو کام ہوتا، تو ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ اب دعویٰ واجب ہو گیا۔ کئی کو تمہیں نکلے تو چلو سنتے ہوں، ہمیں سب گئے تو کون بھی کیئر کرتا نہیں۔ تو اسی لیے شیخ یہاں بولتے ہیں، اچھا دیکھو لکھا دو، اللہ یتمکن احد من انکار المنکر الا هذا الشخص، پرٹیکولر دس پرسن، یہ آدمی سے جو لوگ جھکتے ہیں، دوسرا گئے تو نہیں جھکتے ہیں، تو وہ آدمی کے اوپر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا۔ نہیں بھائی میں نہیں آ سکتا، مجھے ٹائم نہیں ہوا، تو نہیں بھائی تمہارے اوپر واجب ہوگا، تمہیں آنا، تمہیں نہیں آئے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہے، اسے نوٹ کر لو، انڈر لائن کر لو، اگر کوئی نہیں مانتے تو بتاؤ، دیکھو ایسا علماء لکھو ہی کتابہ میں ہیں۔ آپ جس محلے میں، جس گاؤں میں لوگ جس کی بات سنتے ہیں اس پر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، با ان یأمرہ ولی الامر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متولی ہے، مسجد کے متولی یا کسی دعویٰ سینٹر کے بڑے ہیں، انہوں ایک آدمی کو مکلف کر ڈالے، تمہیں جا کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو اس طرح ان کے اوپر یہ چیز کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی، انہوں پورا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ما رواہ مسلم وغیر من حدیث ابی الحیاج، ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے، ابو الحیاج کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کیا میں تم کو ایسے کام پر نہ بھیجوں جس کام پر اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا؟ یہاں کسے کون بھیج رہے ہیں؟ ابو الحیاج کو علی رضی اللہ تعالی عنہ بھیج رہے ہیں۔ کیا ڈیوٹی لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تدع صورتا الا تمستہا، یعنی کیا تو بھی تمہیں مورتی دیکھے تو اسے کیا کرو، کون سا بھی پکچر دیکھے تو اسے کیا کرو، اریز کر ڈالو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کون سی بھی قبر ذرا اٹھ کو رہے تو وہ قبر کو کیا کرو، لیول کر ڈالو۔ یہ ڈیوٹی لگا کو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی تھی،
بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ یہ کام ہے تم کو کرنا ہے، تو اب ان کے اوپر واجب ہو گیا نہیں۔ تو پہلے ہم نے کہا کہ گھر کا بڑا رولر ہے یا رولر ہے، یا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اسی کی بات چلتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں چلتی ہے، تب بھی اس کے اوپر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ یا جو ولی ہے، جو امیر ہے، کسی کو وہ ڈیوٹی دے دے، جیسے انشاءاللہ ہم بنائیں گے شعبہ دعوت، دعوت کیسا کرنا، اس کے پاس ایک ٹیم، اس ٹیم کی ذمہ داری اگر ایک کو دے دیے تو ان پر کیا ہو جاتا وہ چیز واجب ہو جاتا۔ اچھا، ثالثاً، تیسری چیز، پیج نمبر کتنا ہے؟ پیج نمبر نہیں اس کے اوپر، یہاں پی ڈی ایف میں تو پیج آتا ہے، ہاں پیج نمبر 2، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یرجع فی قواعدہ وضوابطہ الی قاعدۃ الشریعہ الکلیہ۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نافذ کی ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یجلب المصالح و تکمیلها ودرء المفاسد و تقلیلها۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دنیا میں اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائیاں ملیں، برائیاں کیا ہوں؟ کم ہو، دور ہو، اسی لیے شریعت آتی ہے۔ اور اس کے لیے بتایا گیا، طور و طریقے بتائے گئے، چوری کرنا حرام غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا غلط ہے۔ یہ سارے کام شریعت اس لیے نافذ کرتی ہے کہ دنیا میں اچھائیاں ہوں، برائیاں نہ ہوں۔ فلا بد فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ان یحقق المصلحة الشرعیہ وتدرأ به المفاسد الشرعیہ۔ اب تمہیں کسی کو دعویٰ کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو شریعت کا جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھ کر کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہو کہ شریعت کسی اور کام کے لیے نازل ہوئی، آپ کو یہ اور کام کر رہے ہیں، آپ ایسی دعوت کر رہے ہیں، ایسا لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں کہ اور زیادہ فتنہ فساد دنیا میں مچ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو کیا نہیں کرو، گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے، عدوًا بغیر علم، زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے، بغیر علم، وہ لوگ جاہل ہیں۔ اسی لیے کسی کے معبودوں کو کیا نہیں کرو، گالی مت دو۔ بولتا ہوں، چلو نہیں لکھا میں، فنہان اللہ عن سب آلہۃ المشرکین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم مشرکوں کے معبودوں کو گالی دیں۔ اذا ترتب علیہا مفسدۃ اعظم، اس لیے کہ ان کے معبودوں کو گالی دیں گے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے اللہ کو لوگ گالی دیں گے۔ وہی سب اللہ تعالی، فَكُلُّ مَا سَيَأْتِي مِنَ الضَّوَابِطِ أَوِ الْقَوَاعِدِ هُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ۔ تو جو بھی ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر کریں گے کہ فائدہ ہو، اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ اذا امکن الانسان الا يقدم مظهرا للمنكر في الامامه وجب ذلك، لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامه او كان لا يتمكن من صرفه الا بشر اعظم ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير۔ یہ اصول ہمارے پاس ہمیشہ ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا حکم دیں گے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ سوچیں گے۔
برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی برائی وجود میں آتی ہے تو تب معاملہ مشکل ہے۔ اچھا، ایک لمبی بحث انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات یہاں نقل کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا، رابعا اذا ترتب على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر مفسدة اعظم من مصلحة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فلا يجوز حينها الامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ ذرا غور سے سنیں، اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں جو نیکی کا حکم دے رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں، یا اس سے بڑی برائی جنم لے سکتی ہے، تو آپ نیکی کا حکم نہ دیں۔ سمجھنا آپ نے؟ اس حالت پر ان کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ اب ان کو زیادہ ہم بولیں گے تو اس سے بڑی برائی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل ہم نے سنایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ دیکھیے حدیث ہے، وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن جب مکہ کیپچر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان قومک حدیث عہد بکفر، اے عائشہ اگر تیری قوم کے لوگ ابھی ابھی کفر سے نکل کر اسلام میں نہیں آئے ہوتے تو میں کیا کرتا، کعبۃ اللہ کو گرا دیتا، کعبۃ اللہ کو گرا دے کے پرانی جو بنیادیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد ڈالی ہے اس پر کعبۃ اللہ کو بناتا۔ کون بول رہے ہیں بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں کعبے کو نہیں گرائے؟ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ابھی ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں، عباس اور اس سے بہت سارے مکے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کعبے کو ڈھا دیں گے، کعبے کو گرا دیں گے تو لوگ جوش میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ وجہ الدلالہ، اس میں کیا دلیل ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک الامر بالمعروف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف چھوڑا، خوفا، اس ڈر سے، من المفسدة التي سترتب علیہ وہی دخول الشک فی قبول حدیث الاسلام۔ ابھی جب نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کعبہ گرا ڈالیں گے؟ عجیب طرح کا ان کے دلوں میں کیا ہو جائے گا؟ ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اگر ہم لوگ ایک جگہ جا کر ایک کو برائی سے روکتے ہیں تو وہ باز آ جا سکتا ہے، یا اس سے بڑی برائی کیا تو بھی پنپ سکتی ہے۔ وہ اندازہ دیکھ کر بصیرت سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دعویٰ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، نہیں مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا ثواب۔ حفیظیہ میں پڑھے تو ایک نماز، زیادہ خشوع خضوع سے پڑھے، ادھر ادھر دیکھے نہیں، موبائل کا مس کال سب نہیں دیکھے، ایسے سب نہیں کرے، اسمارٹ میں کدھر بھی رہندے، واچ میں رہندے، کہاں بھی رہندے، تو 27 درجے کا ثواب تو ملے گا، اللہ تعالیٰ 27 درجے کا ثواب بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو کیا بولتے ہیں، وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گیا، اس نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ کس کی مسجد ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد، مسجد نبی ہے، کونے میں بیٹھ کے آرام سے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زور سے کیا کرنے لگے؟ پیچھے سے جا کر پکڑنا چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اسے کیا کر لینے دو، آرام سے اسے کیا کرنے دو،
پیشاب کریں گے، آرام سے پیشاب کر ڈال کر نو سنت سے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کو بلایا، بولا دیکھو بھائی، یہ بکٹ پانی لا کو ڈال ڈالا۔ اب ہارون بھائی پوچھتے ہیں، انہوں پیشاب شروع کرتے وقت ہی صحابہ منع کر ڈالتے، قصہ ختم ہو جاتا تھا نا، قصہ ختم نہیں ہوتا تھا، ڈبل ہو جاتا تھا۔ انہوں پیشاب ابھی کپڑے پہ بھی ڈالنے کو پوری مسجد پھراتے تھا، نہیں الٹا، پیشاب کو اچانک روکے تو جسمانی طور سے بھی نقصان، پیشاب کو درمیان میں روکیں گے تو پیشاب کرنے والے کی صحت کو بھی کیا ہے، نقصان۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اسے نیکی کا حکم دینا نہیں تھا، اس سے بہتر کہ وہ کیا کر لے، اپنا پیشاب پورا کر لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں برائی زیادہ ہے وہاں آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر صبر کر لینا ہے، پورا پیشاب کر لینا۔ وأحاديث النهي عن الخروج على أئمة الجور، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم امراء کے خلاف نکلنے سے منع، یعنی خروج کرنے، بغاوت کرنے سے منع کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں بہت سارے ایسے لوگ رولرز آئیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، ظلم کریں گے، لیکن ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بغاوت کریں گے تو اس سے خطرناک حالت ہے، جیسے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیبیا ہے، سیریا ہے، اور کئی اسلامک کنٹریز ہیں جہاں جو بھی تھے چاہے وہ معمر قذافی تھا یا جو بھی تھے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو اکسایا، یہ کیا، وہاں مظاہرات ہوئے۔ آج کیا وہ حالات بدل گئے؟ آج بھی لوگ فخر و فاقہ میں ہیں، آج مجبوری میں، بے کسی میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ ہمارے اس عمل سے یہ کیا ہو سکتا ہے، پہلے اندازہ لگائے۔ جیسے کہتے ہیں قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَلِهَذَا كُنْتُ آمِرًا أَصْحَابُنَا أَلَّا يَمْنَعُوا الْخَمْرَ عَنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّتَارِ وَالْكَرْزِ وَنَحْوِهِمْ۔ دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ تاتاری جو لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ جو شراب پیتے نہیں، ان کو شراب پینے سے روکو نہ، شراب پیا تو روکنا چاہنا، شراب کو شرابی سے روکنا نہیں روکنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں روکو نہیں بولتے تھے، کیوں؟ واقول، اس کا جواب دیتے ہیں، واقول اذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذکر اللہ وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الارض۔ اگر وہ شراب پی لیتے ہیں تو بس اتنا ہوگا کہ وہ شراب کے نشے میں پڑے رہیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، عزتوں کو تار نہیں کریں گے، لوگوں کی عزت نہیں لوٹیں گے، مال نہیں لوٹیں گے، شراب کے نشے میں مست رہیں گے۔ اچھا، ثم انه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين۔ تو یہ ان کا شراب میں مست رہنا مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہی ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد بل قد يستحب ويجب دفع شر هؤلاء ومن الفساق الظلمة، ایک لمبی بحث انہوں نے کی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے وقت یہ سوچیں کہ ہم لوگ کسی کو برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی سے جڑی کچھ اور باتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ چیز فائدہ دے گی، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ چیز فائدہ دے گی۔ بہت باریک باریک چیزیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس کو لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔